سبحان اللہ. اور الحمدللہ کامل درود اللہ تعالیٰ نے عطا بھی سنیوں کو اور کسی کو نصیب نہیں. اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کا بھی حکم دیا اور سلام کا بھی، لیکن صلاۃ کی تاکید نہیں فرمائی، سلام کی تاکید. سبحان اللہ. سلموا تسلیما، یہ مفعول مطلق مفید تاکید ہے. تو حضرات محترم، ہم اہل سنت ہی پڑھتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج کی یہ پاکیزہ محفل ہمارے محترم عزت مآب جناب شیخ طاہر محمود صاحب ہر سال کسی نہ کسی تاریخ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے اللہ میلاد کی محفل قائم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آج میرے بہت پرانے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، فاضل ذیشان، عالم باکمال، سرمایہ اہل سنت، حضرت علامہ الحافظ القاری مولانا محمد اشرف آوان صاحب نے حکم کیا ہے مجھے عرض کیا خاص کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بھی کچھ بیان کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا شہزادہ سبز قبا سبحان اللہ. راکب دوش مصطفیٰ سبحان اللہ. نور نظر علی مرتضیٰ اللہ لخت جگر فاطمہ الزہرا امام حسن علیہ السلام نے جس بندے کے ساتھ سلو کی، اللہ اکبر. اللہ سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ سلو کی. لگتا ہے کہ کوئی لڑائی تھی جو سلو کی. اب امام حسن علیہ السلام نے سلو فرمائی اور اقتدار ان کو سونپ دیا. اللہ حضرت امیر معاویہ کو اقتدار سپرد کر دیا تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں انتشار نہ ہو، بے شک. اختلاف نہ ہو. اب یہی دلیل ہے حضرت امیر معاویہ کے صحابی ہونے کی، اللہ کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ وہ مومن نہ ہوتے تو حضرت امام حسن مومنوں کا اقتدار ان کو سپرد، مومنوں کا اقتدار ان کو سپرد کر کے اور اپنے نانا جان کے اعلان سبحان اللہ کو ثابت کر دیا. کیونکہ ہمارے آقا نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو اپنی گود میں بٹھا کر جب جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، حسن باپ آئے، ہمارے آقا نے ان کو اٹھا لیا، اللہ اپنی مبارک اور نورانی گود میں رکھا سبحان اللہ. اور فرمایا کہ ابنی ھذا سید. واہ واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابھی تو وہ بچپن میں ہے. واہ. سبحان فرمایا یہ میرا بیٹا، یہ سردار ہے، اللہ سید ہے، یہ سردار.
اقتدار پہ ہوگا تب بھی سردار، اللہ اقتدار دے دے گا پھر بھی سردار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات، دو مسلمانوں کے گروہوں میں یہ سلو کا ہے، سبحان اللہ، سلو ہو گئی، اقتدار دے دیا۔ حضرت امیر معاویہ نے کافی لمبا عرصہ مسلمانوں پر حکومت فرمائی، اقتدار ان کے پاس رہا، اور ہم ان کو صحابی رسول مانتے ہیں۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی بے شک۔ جو نبی پاک کا صحابی ہو۔ اللہ اکبر، صحابی کی شان ہمارے آقا نے خود بیان کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آقا نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، واہ سبحان اللہ، جو میرا صحابی ہے اس کے خلاف بکواس نہ کرنا، اللہ اکبر، سب نہ کرنا، دریدہ دہنی نہ کرنا صحابی کے خلاف۔ لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مدهم ولا نصیبا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص، اب علماء بیٹھے ہیں، سرکار کے خطاب پر غور کریں آپ۔ ہم لچھے دار تقریر تو سنتے ہیں نا، اگر کوئی تحقیق کی بات آ جائے تو وہ چونکہ دماغ کو حاضر کر کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّا أَحْدَكُمْ، اب کم ضمیر ہے جمع مذکر مخاطبین کی، مخاطبین کہتے ہیں جن سے خطاب کیا جا رہا ہو، بے شک، جن سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ خطاب کیا جا رہا ہو۔ اب خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اگر ملا کو اس بات کی سمجھ آ جائے نا تو پھر وہ اختلاف چھوڑ کر توبہ کر دے۔ بے شک، اس جملے میں ہمارے آقا کی بہت بڑی شان ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت بڑی شان۔ ضمیر خطاب ہے، کن سے ہے خطاب؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مخاطبین سے تو ہے، مگر مخاطبین کون ہے؟ اللہ اکبر، ہاں شان صحابہ کی بیان کرنی ہے، تو کیا خطاب بھی صحابہ سے؟ نہیں، ساری امت سے، اللہ اکبر، فَلَوْ أَنَّا أَحَدَكُمْ، فرمایا تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمانا، واہ 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 واہ، آقا کی عظمت۔ سبحان اللہ، فرمایا تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں سبحان سونا خیرات کرے، ما بلغ مدہم اللہ، ولا نصیبا۔ اب ہم ضمیر تو غیر کی، بے شک، ہم جو ہے ہم یہ غیر کی ضمیر ہے، خطاب ان سے ہو رہا ہے جو دنیا میں آئے نہیں۔ سبحان اللہ، واہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ، غور کریں، جی، خطاب ان سے ہو رہا ان سے ہو رہا ہے جو ابھی دنیا میں آئے نہیں۔ اور خطاب کا تقاضا کیا ہے؟ خطاب کہتے کس کو ہے؟ خطاب کہتے ہیں توجہ کلام بسوء شخص حاضر، واہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جو بندہ یا جو بندے سامنے بیٹھے ہوں، مخاطب مخاطبین کو دیکھ رہا، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، اپنا کلام ان کی طرف متوجہ کر رہا ہو، جو دنیا میں ابھی نہیں آئے، ہمارے آقا خطاب فرما رہے ہیں قیامت تک آنے والوں کے ساتھ، بے شک، قیامت تک آنے والوں کے ساتھ۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص
اور جو بیٹھے ہیں محبوب کے ارد گرد، آپ کی بارگاہ میں جو بیٹھے ہیں، ان کے لیے ضمیر غیب ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے عزیز بھی ہیں، محترم بھی ہیں، شیخ محمد سعید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو عزت کے ساتھ قائم رکھے۔ آمین۔ جناب بندہ، اب ذرا موضوع بہت پیارا ہے، اللہ اکبر، توجہ کی ضرورت ہے۔ جو دنیا میں ابھی نہیں آئے، ہمارے آقا ان سے خطاب کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، یہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ خطاب ان سے کیا جاتا ہے جو نظروں کے سامنے سامنے مخاطب جن کو دیکھ رہا ہو۔ ہمارے آقا قیامت تک آنے والے ہر شخص کو دیکھ رہے تھے سبحان اللہ، اور ان سے خطاب فرما رہے تھے۔ بے شک، قیامت تک آنے والے جو بھی عالم ارحام میں تھے، یا عالم اسلاف میں تھے، یا عالم ارواح میں تھے، دنیا میں نہیں آئے، لیکن ہمارے آقا یوں دیکھ رہے تھے جیسے وہ دنیا میں آپ کے سامنے بیٹھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو بھئی یہ تو ہونا بھی چاہیے، بے شک، کیونکہ سر عرش پر ہے تیری گزر، سبحان واہ اللہ، واہ واہ واہ، سبحان سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ نظر، واہ واہ واہ، جا رہے ہیں عرش سے بھی آگے، عرش سے آگے، یہ آگے میں کہہ رہا ہوں، سر عرش، ہاں ہاں، آگے نہ کہوں تو کیا کہوں؟ سبحان ورنہ اللہ کی قسم ہمارے آقا جہاں گئے وہاں نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے، نہ اوپر ہے، نہ نیچے، نہ اطراف ہے، نہ اکناف ہے، نہ اسمات ہے، نہ جہات۔ پوچھو بریلی کے تاجدار سے، اللہ اللہ، فرماتے ہیں سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کہہ کو الہ کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ غور کرو، ہمارے آقا شب معراج جہاں گئے، جہاں بھی نہیں، جہاں بھی نہیں، ہاں ہاں، سراغ عین و متا، سبحان اللہ، کہاں سے آئے ہو، کب آئے ہو، کدھر جاؤ گے، کیا ہے؟ ہمارے آقا تشریف لے جا رہے ہیں، مگر جناب کہاں جہاں مکان نہیں ہے، نہ ادھر کی بات نہ ادھر کی بات، نہ نیچے کی نہ اوپر کی، نہ مشرق ہے نہ مغرب، نہ شمال ہے نہ جنوب ہے، نہ تحت ہے نہ فوق ہے، نہ مراحل ہے نہ منازل ہے، نہ سنگ میل ہے جناب، جہاں نہ ہوا ہے نہ فضا ہے، نہ روشنی ہے نہ اندھیرا ہے، جہاں کوئی تعجب نہیں، تشخص نہیں، سرکار کیا ہے۔ سبحان اللہ، جبریل امین پر ہو گئے، نہیں کرن دے، تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے بلبلے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جبریل امین رک گئے، جناب صاحب ذوق بیٹھے ہیں، علامہ شاعر اہل سنت قاری محمد انور نقشبندی صاحب ماشاء اللہ، جلوہ فرما ہے، یہ جو کلام بناتے ہیں ہم کلام سناتے ہیں، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے؟ اب غور کیجیے، سبحان اللہ، آج چونکہ میری طبیعت کو اتنا ساز ہے لیکن سرکار کے ذکر سے سازگار ہو جائے، ماشاء اللہ، الحمدللہ، عرض یہ کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے، عرش تک نہیں، سر عرش، سر عرش پر ہے تیری گزر، واہ واہ، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ نظر، واہ، سبحان، جن کی نگاہوں کا یہ مقام ہے کہ عرش سے آگے جا رہے ہیں، کیونکہ جہاں سے گزر ہوتا ہے نا وہ مقام پیچھے رہتا ہے، سبحان اللہ، گزرنے والا آگے چلا جاتا ہے۔ آگے چلا جا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، کیونکہ نظر کی کیسی نظر ہے، جس نگاہ نے رب کو دیکھا ہے اس نے سب کو دیکھا۔ سبحان اللہ، اللہ، یا رسول اللہ، یا علی مدد،
اصحاب مصطفیٰ. سبحان غور کیجئے جناب بندہ، ہم تو وہی نبی پاک کے در پاک کے کتے کا احترام کرنے والے ہیں. صحابہ کا مقام تو بلند ہے، بے شک. اہل بیت کا مقام بلند و بالا ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے. ہم کما تو صحابی کا شان نہیں بیان کر سکتے، اہل بیت کا کیسے کریں؟ اللہ. تو جناب یہ چونکہ اب جو مسائل نکلتے ہیں یہ وہ میں سناتا جاؤں. ماشاء اللہ. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پاک کا مقام جاتا ہے. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. عرش سے متجاوز ہو گئے. چلو میں آگے کی بات نہیں کرتا، عرش سے متجاوز ہو گئے. جبریل امین کوئی جیسی ویسی ہستی نہیں، سبحان اللہ. فرشتوں کے رسول ہیں جبریل امین، بے شک بے شک. رسول. مگر وہ سدرہ پہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے عرض کی لو دنوت عن ملۃ اللہ ترکت. آقا میں اب یہاں سے اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں جل کے راک ہو جاؤں. اللہ. میں جل جاؤں گا، میں آگے نہیں جا سکتا. اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بالو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو. رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے بلبلے تھے. اللہ. اور شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ بولے، آپ نے فرمایا جبریل کیا کہہ رہے تھے؟ اگر یکسرے منہ برتر پرم، اللہ اکبر. اللہ اکبر. اگر یکسرے منہ برتر پرم فروغ تجلی رسول پرم. اللہ. اگر میں ایک بال برابر بھی آگے جاؤں تو میں تو تجلی برداشت نہیں کر سکوں گا. تجلی کے فروغ سے میں جل کے راہ ہو جاؤں. اللہ. مگر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ تجلی کس کی تھی، اللہ اللہ. واہ. یہ بھی غور کیجیے. بھائی سدرہ سے آگے جو نہیں جاتے جبریل، تو بتاؤ کیوں نہیں جاتے؟ لازماً ذہن میں آئے گا کہ اب آگے چونکہ اللہ کے انوار و تجلیات ہیں، اس لیے نہیں جا سکتے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ شب معراج پوچھو رب سے کہ یا اللہ تو تھا کہاں؟ سبحان اللہ. رب سے پوچھے نا کہ یا اللہ تو تھا کہاں؟ فرمایا میں نے تو بتا دیا ہے، تمہیں پتہ نہیں چلا. میں نے تو ارشاد فرما دیا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. سبحان اللہ. یوں تو نہیں فرمایا سبحان الذی اسری عبدہ. علماء سے پوچھو گرامر کے اعتبار سے جملہ صحیح ہے یا نہیں ہے. سبحان الذی اسری عبدہ جملہ صحیح ہے، مگر عبدہ نہیں فرمایا بعبدہ. اللہ. اللہ. کیونکہ قرآن کے ایک ایک حرف میں حکمت ہے. بے شک بے شک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات اسری، جس نے رات کے وقت سیر کر کس کو؟ بے عبدہ، اپنے بندے کو. اب بتاؤ یہاں با جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم لغو ہے، اس کی کوئی حکمت نہیں. اور جناب پوچھو رب بھی با جس کو بے ہم کہتے ہیں سادہ لوگ، ویسے قرآن کے اعتبار سے با ہے. تو یہ با کا کمال کیا ہے؟ الباء للمصاحبۃ. واہ واہ واہ. یہ قاعدہ ہے سبحان اللہ. سبحان جی. اگر کسی نے نحو پڑھی ہے نا تو اس کو پتہ ہوگا سبحان اللہ. الباء للمصاحبۃ. مصاحبت کا معنی کیا ہے؟ بے عبدہ. میں نے عبد کے ساتھ با اس لیے لگائی ہے کہ جہاں جہاں میرا مصطفیٰ جا رہا تھا ساتھ ہی خدا جا رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ زندہ باد.
زندہ باد. مساہمت ہے، مسجد حرام سے چلے، رب تعالیٰ کا کرم ساتھ ہے، انوار ساتھ ہے، تجلیات ساتھ ہیں. بیت المقدس پہنچے جہاں ہمارے آقا نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی. اب تو مسلمان ٹس سے ماسی نہیں ہوتے ہیں جی. بیت المقدس پر قبضہ یہودیوں کا. ایمان سے بتاؤ مومن ہر وقت غالب ہے یا نہیں؟ بے شک. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انتم العالمون ان کنتم مومنین. اگر مومن ہو تو بالکل خوف اور ڈر نہ کرو، نکلو باہر، غلبہ تمہارا ہوگا، میں رب جو تمہارے ساتھ. سبحان اللہ. کیوں نہیں نکلتے؟ کیا وجہ ہے؟ جناب بندہ، کیا جہاد کا حکم ختم ہو گیا؟ یہ قادیانیوں نے بکواس کی تھی کہ جہاد ختم ہو گیا ہے، اب جہاد نہیں ہو سکتا. تو قادیانی تو کافر ہیں، جہنمی ہیں بالاتفاق. بے شک. تمام مسالک اور مذاہب کے نزدیک قادیانی کافر ہیں. ان کی کوئی بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے آقا کے بعد جس کمینے نے نبوت کے دعوے کی بکواس کی تھی، یہ اس کے پیروکار ہیں. اور ہمارے آقا فرماتے ہیں میرے بعد تو نبی ہے ہی کوئی نہیں. لو کان بعدی نبی لکان عمر. آپ زندہ باد. ہمارا زندہ باد. اگر میرے بعد نبی کا آنا معاذ اللہ ممکن ہوتا تو میرا عمر نبی ہوتا. نازل. اور جو عمر کو بھونکے ہائے 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 اللہ معاف کرے. ہمارے آقا تو فرماتے ہیں نا کہ بھائی دشمن تو ہمیشہ بھونکتا ہی ہے نا، کیونکہ ہمارے آقا میں ان شیطانہ یفر من ذل عمر. شیطان عمر کی ذات میں گنا، عمر کے سائے سے بھی بھاگ جاتا. اور ہمارے آقا نے حضرت عمر اللہ سے مانگا. کیوں مانگا؟ کس لیے مانگا؟ دعا فرمایا اللہم اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب. یا اللہ عمر کو اسلام کی توفیق دے، یہ مومن بن جائے تاکہ اسلام کو عزت ملے. سبحان اللہ. پوچھو موذیوں سے یہ عزت ہے کہ حضرت عمر جیسی ہستی کہ میرے نبی کی ادنا گستاخی بھی برداشت نہ کر سکے، گستاخ کو قتل کر دیں. کیا وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بی بی پاک کی بیعت بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں. گستاخی کر سکتے ہیں؟ نہیں. دھکا دیا. شرم نہیں آتا کتوں تمہیں؟ سیدہ زہرا پاک کے متعلق دھکا دیا عمر نے. اللہ کی قسم اگر کسی کا ہاتھ میرے نبی کی نور نظر کی طرف اٹھتا وہ ہاتھ مفلوج ہو، بے شک. اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ بی بی پاک کا مقام بلند و بالا ہے. جناب آپ غور کیجئے، میں عرض یہ کر رہا ہوں درمیان میں باتیں آ جاتی ہیں. سرکار مسجد حرام، اللہ سرکار چلے مسجد حرام سے، اللہ ساتھ ہے. بیت المقدس پہنچے، اللہ ساتھ ہے. اور جبریل بھی ساتھ ہیں، جبریل خادم بن کے جا رہے ہیں. مسجد حرام سے بیت المقدس جبریل ساتھ. بیت المقدس سے ہمارے آقا آسمانوں کی طرف گئے، اللہ کے انوار بھی ساتھ ہیں، جبریل بھی ساتھ ہیں. سبحان اللہ. بے شک. تو بھائی پھر سترہ سے آگے اب اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے انوار تو ساتھ تھے، جبریل نہیں چلے. آگے جا کے کیوں چلتے ہیں؟ یہ بات قابل غور ہے. یہ چیزیں ہمارے کو نہیں پتہ چلتا. یہ فیض ہے جس پہ ہو جائے. بے شک. کیوں چلتے تھے جبریل؟ ہمارے آقا کی تین حیثیت ہے. ایک بشری حیثیت ہے، ایک نوری حیثیت ہے، ایک حق کی حیثیت ہے. سبحان اللہ. جب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف آئے تو اس وقت بشریت بالفعل تھی،
نورانیت اور حقیقت بالقوہ ساتھ ہیں، بشریت نورانیت حقیقت تینوں ساتھ ہیں، مگر جب مسجد حرام سے مسجد کے اقصی کی طرف آئے پھر بشریت کام کر رہی تھی، نورانیت بھی ساتھ ہے، حقیقت بھی ساتھ، مگر وہ بالقوہ تھی، کام نہیں کر رہے تھے۔ اور جب ہمارے آقا مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف گئے، بشریت بھی ساتھ، نورانیت بھی ساتھ، حقیقت بھی ساتھ، مگر نورانیت بالفعل تھی، بشریت بھی ساتھ ہے مگر بالقوہ ہے، حقیقت بھی ساتھ ہے، بالقوہ ہے۔ اور جب سدرہ پہ پہنچے تو بشریت بھی ساتھ، نورانیت بھی ساتھ، حقیقت بھی ساتھ، اب بشریت بھی بالقوہ ہو گئی، نورانیت بھی بالقوہ ہو گئی، اب میرے نبی کی حقیقت میں ظاہر ہو۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا، جب تک آپ کی حقیقت پر بشریت کا اور نورانیت کا پردہ تھا میں برداشت بھی کرتا رہا، ساتھ بھی چلتا رہا، اب آپ کی حقیقت کا پردہ ظاہر ہوگا، میں جبریل برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تھکے تھے وہ غلامی کے بعد، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے بلبلے تھے، 12 حضرات محترم، اس کو چلاتا جاؤں نا تو یہ بہت زیادہ وقت لے گا، بہت زیادہ، لیکن یہ بات کیوں چل پڑی کہ سرکار نے فرمایا فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ سبحان اللہ، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ، قیامت تک آنے والوں، آپ بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، حضرات بیٹھے ہیں، سرکار ہمیں دیکھ رہے تھے، ہم سے خطاب کر رہے تھے، بے شک اگرچہ ہم وہاں نہیں تھے، بے شک ہم سے خطاب ہو رہا تھا جو موجود نہیں ہیں۔ اب دیکھو صحابہ تو موجود تھے نا بھائی، بے شک ان کے لیے ضمیر غیب ہے یا نہیں؟ یہ ما بالا ملتا ہم ضمیر غیب، جو حاضر سامنے بیٹھے ہیں ان کے لیے ضمیر غیب، جو بھی دنیا میں نہیں آئے ان کے لیے ضمیر مخاطب۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے آقا کا کمال ہے۔ ملا کو کہو یہی بات تو سنو، اس میں عظمت مصطفیٰ کتنی ظاہر ہے، چمک رہی ہے، مگر آنکھ والا تیرے جو بند کا تھا، ماشاء اللہ، واہ، دیدہ کون کو کیا آئے، نظر کیا کیا دے۔ دیکھ واہ، سرکار صحابہ کی عظمت بیان فرمایا تم میں سے کوئی شخص، اب تم سے مراد کون تھے؟ تابعین، تابع تابعین، مجتہدین، تمام قیامت تک آنے والے اواس، اقدام، ابدان، نوجبا، نوکبا، صلحاء، متقین، اولیاء کاملین، سب، اور پھر تمام مومنین، اللہ اکبر، تمام مومنین۔ میں تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں سونا خیرات کرے، اللہ اکبر، پوری دنیا کا سونا اکٹھا کرو، احد پہاڑ کے ایک کونے کے برابر بھی نہیں، اللہ اکبر، اللہ سرکان نافذ احد پہاڑ کے برابر۔ مطلب کیا ہے کہ تم جتنی نیکیاں کر لو، جتنی نیکیاں کر لو، میرے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ۔ نہیں بے شک بے شک، صحابیت کیا ہے؟ دولت ایمان کے حصول کے بعد ہمارے آقا کی بارگاہ میں جسم مصطفیٰ کا قرب ایک لمحہ کے لیے نصیب ہو گیا۔ اللہ من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہی وما کان الایمان، جو محبوب کے جسم اطہر کے قریب بیٹھا تو جناب ایک لمحہ بھی بیٹھا ہو، ساری دنیا کے غوث پیچھے ہیں، میرے نبی کے پاس ایک لمحہ بیٹھنے والا سب سے آگے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان بے اللہ، شک، اب بتاؤ کہ آقا کے جسم اطہر کا مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے قریب بیٹھا مومن صحابی بن گیا، صحابی، اور ان کے ظاہری حسن کو جس نے ایک دفعہ ایک نظر سے دیکھا جہنم حرام۔ سبحان اللہ، میں لا تمسن النار مسلما رعانی،
اور رام رانی جس مومن نے میرا دیدار کیا یا میرا دیدار کرنے والے کا دیدار کیا لا تمس النار جہنم حرام ہو گئی سبحان اللہ جہنم چھو بھی نہیں سکتی کون کیجیے سبحان جناب بندہ اب اندازہ لگائیں کہ جو مومن ہمارے آقا کو دیکھے سبحان اللہ اس پہ جہنم حرام بولو جہنم حرام حرام اور جس کو آقا دیکھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور جس کو میرے آقا دیکھے اللہ اللہ امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے سرکار تشریف لے گئے فرمایا ارونی والا بھی واہ واہ میں بیٹے کو دیکھنے آیا ہوں میرا بیٹا بھی سبحان اللہ سبحان اللہ حسین پاک پیدا ہوئے آقا تشریف لے گئے ارونی والا بھی میرا بیٹا مجھے دکھاؤ میں دیکھنے آیا ہوں کائنات تڑپتی ہے کہ رخ مصطفیٰ نظر آئے اور میرے آقا کی نگاہیں حسنین کی طرف ہیں سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ زندہ جناب اللہ اگر میں کوئی غلط بات کہوں انسان ہوں تو علماء بیٹھے مجھے پکڑ سکتے ہیں کیا بات ہے واہ یہ بات انہیں غلط کی ہے جو آقا کو دیکھے مومن ہو اور نظر بھی ہمارے آقا مومن ہوا بے شک بے شک دیدار بھی نبی کا مومن نہیں کر سکتا بے شک بے شک قبر میں جائیں گے تو سارے مگر سرکار کو پہچانے گا تو مومن سبحان اللہ ٹھیک ہے نا جی سرکار جلوہ فرما ہے یہ عارف رومی رحمت اللہ علیہ نے مسلم شریف میں لکھا صحابہ کی جھرمٹ میں میرے آقا بیٹھے ہیں اور ابو جہل نے دیکھا تو اس نے بکواس کی دید آمد را ابو جہل و بگفت زشت ہوئے کت بنی ہاشم سے گفت اللہ اس خبیث کمینے نے کیونکہ ہمیشہ جو عیب والا ہوتا ہے نا اسے دوسرا بھی عیب والا بے شک دیکھ کر کہنے لگا سرکار کو دیکھ کر بکواس کرتا گیا پتہ نہیں یہ گندی صورت والا استغفر یہ ہم میں کیسے پیدا ہو استغفر اللہ جب اس نے یہ بکواس کی ہمارے آقا نے فرمایا صدق کا اللہ تو انہیں سچ کہا چلا گیا اب طے کرے صدق و صفا سبحان اللہ طے کرے صدق و صفا منبع مہر و وفا مقتدائے مہاجر و انصار تیار عشق کا شاہریار جانشین آمد مصطفیٰ اصدق الصادقین امام المتقین خلیفۃ الرسول بلا فصل بے شک افضل البشر بعد الانبیاء سبحان اللہ جانشین مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے انہوں نے سرکار کو دیکھا اللہ اکبر تو دید صدیقش بگفت آفتاب سبحان اللہ نیزے کر کے خوش خوش بتا واہ صدیق اکبر نے دیکھا تو بولے واہ سبحان اللہ کیسا چمکدار سورج ہے نہ مشرق میں ایسا ہے نہ مغرب میں یا سبحان اللہ ایسا چمکدار ہے سرکار میں صدقتا واہ واہ تو انہیں سچ کر سبحان اب صحابہ نے آج کی سرکار وہ کتا بھونک کے گیا ہے آپ میں صدقتا صدیق اکبر نے عشق کا اظہار کیا ہے آپ میں صدقتا وہ بھی سچا یہ بھی سچی گفت من آئی نام واہ سبحان اللہ من فرمایا گفت من آئی نام مسئول دوست تو ہندی درمانا بینت کے اوست اللہ اللہ پتہ ہے میری ذات کو رب نے بنایا ہے نور سبحان اللہ اور نور کو پالش کیا ہے بشریت کے ساتھ سبحان اللہ شیشہ ہونا شیشہ
اگر دونوں طرف سے صاف وہ آپ کو شکل نہیں دکھائے گا. بے شک اگر ایک طرف پالش کر دو پھر اپنے آپ کو دیکھ. بے شک سبحان اللہ. ہمارے آقا نے فرمایا رب نے مجھے پالش کر کے بھیجا ہے. ابو جہل نے خود کو دیکھا ہے, صدیق نے خود کو دیکھا. جہل کو اپنی خباثت نظر آئی ہے, ابو بکر کو اپنی شرافت. سبحان اللہ سبحان اللہ. خود کو میں تو دنیا کو دکھانے آیا ہوں کہ اپنے آپ کو دیکھا. اللہ اپنے آپ واہ. گفت من آئی نام مسئول دوست, مجھے تو اللہ نے پالش کر کے ایک طرف دنیا میں بھیجا. تو جناب بندہ غور کیجیے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ارفع و اعلیٰ, بے مثل و بے مثال. بے شک. ان کی عظمت دیکھیں یار. مومن ہو اور بیٹھے ایک لمحہ, یہ نہیں کہ آدھا گھنٹہ پورا منٹ نہ, ایک لمحہ بیٹھے تو جناب وہ صحابی بن گیا. سبحان اللہ. وہ مومن. اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ میں مومن ہوں یا نہیں, اپنے آپ سے پوچھنا ہو نا میں مومن ہوں یا نہیں ہوں, تو فرمایا دل سے محبت علی پوچھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لا یحب علی الا مومن ولا یبغض الا منافق. اللہ. مولا علی قسم اٹھا کر کہتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے دانے کو چیر کر پودا پیدا کیا. اللہ. کالا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کالا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق. سبحان اللہ. میں قسم ہے اللہ کی, مولا علی کہہ رہے ہیں قسم ہے اللہ کی, میرے ساتھ میرے نبی نے میرے لیے فرمایا کہ مجھ سے مومن ہی محبت کر سکتا ہے, اور جس کے دل میں بغض علی ہے وہ منافق. بے شک بے شک. ذکر علی سن کر اگر کسی کا دل تنگ ہوتا ہے تو وہ کتا مومن نہیں ہے. مومن وہ ہے جو علی علی کرتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. زندہ باد. ہاں جب زندہ باد. بھائی حضرت سیدنا صدیق اکبر سچی ہستی ہے یا نہیں؟ بے شک بے شک. صدیق ہیں, سچے ہیں, بے شک. رابی ہیں صدیق اکبر. محفل ہوتی تھی نا, وہ حضرت صدیق اکبر علی کو دیکھتے رہتے. اللہ. کسی نے پوچھا جناب محفل میں آپ علی کو ہی دیکھتے رہتے, فرمایا تمہیں سرکار کا فرمان بھول گیا. اب رابی ہیں صدیق اکبر, اللہ. بھول گیا تمہیں سرکار کا فرمان. النظر الی وجہ علی عبادت. عبادت. سبحان اللہ. جناب بندہ ہم سنی ہیں, سنی پکے سنی, بے شک. اور سنی ہے وہ جو صحابہ کے دامن سے بھی وابستہ اور اہل بیت کے دامن سے بھی. بے شک. بے شک. دیکھو نا ہمارے یہاں سے معنی اہل بیت ہی کا سفینہ سے لوگ مرہ کے بہا فنجا ومن تخلف عنہ فعالا اصحابی کا نجوم اللہ. اللہ. فبعیہم اقتدیت و اقتدیت. فقیر کی باتیں سننا, میں کوئی محقق نہیں ہوں, میں تو ایک سادہ سا بندہ ہوں, بس کم علم آدمی ہوں, لیکن توجہ رہتی ہے. سبحان اللہ. اور کیا میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانی ہے. واہ. ایمان سے بتاؤ نوح علیہ السلام کی کشتی کامل کشتی تھی یا ناقص؟ کامل. کامل تھی نا. کامل. تو پھر بتاؤ وہ کشتی خود ہی راستہ تلاش کر لیتی تھی یا راستہ تلاش کرنے کے لیے کسی کی محتاج تھی؟ اللہ. اور کرو
سرکار نے نا اہل بیتی کا سفینہ نوح ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے میری اہل بیت، فمرہ کے بہا جس نے ان کا دامن تھام لیا فنجا، بس وہ نجات پا۔ سبحان اللہ، اور جس نے دامن نہیں پکڑا وہ ہلاک ہو گیا، ہلاک۔ اب جناب بندہ ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ ہم میں مشہور ہے کہ اہل بیت ہے کشتی، اب سفر ہو سمندر کا، رات ہو اندھیری، پتہ نہ چلے کہ میری منزل تو ہے مشرق، پتہ نہیں مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، سمندر میں شمال کدھر ہے، جنوب کدھر ہے، تو اندھیری رات میں کیسے پتہ چلاؤ گے؟ تو میں اصحابی کا نجوم، اللہ اللہ سبحان اللہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند سبحان اللہ جو راستہ دکھاتے ہیں۔ بے شک اب تو چونکہ یہ بہت لائٹیں ہو گئی نا، آپ کبھی دیہات میں چلے جائیں، رات کو ستاروں کی جگمگ دیکھیں، اللہ بے شک بے شک بے شک ستاروں میں ایک گروہ ہے ستاروں کا جسے دب اکبر کہتے ہیں۔ بے شک وہ دب اکبر جو ہے نا وہ قطب ستارے کی رہنمائی کرتا ہے۔ بے شک دب اکبر کا کام ہے سارا سال قطب ستارے کے گرد گھومنا، گھومتی رہتی فرشتے گرد نے گھومنا، فرشتے نے چڑھا ہے جی۔ اور جناب وہ دکھاتی ہے کہ قطب کدھر ہے، اور جب قطب کا پتہ چل گیا تو پھر پتہ چل گیا کہ جنوب ادھر ہے، شمال ادھر ہے، فلاں ادھر ہے، فلاں ادھر ہے۔ ستاروں کو دیکھو گے سمت کا پتہ چلے گا، اور کشتی میں بیٹھو گے تو منزل طے ہوگی، سبحان اللہ منزل مقصود۔ مگر اہل بیت وہ کشتی ہے جس میں ستارے بھی موجود ہیں واہ 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 اور واہ کشتی بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، آپ دیکھیے ستارے بھی موجود ہیں، کیا علی پاک صحابی نہیں ہے، صحابی ہیں، سیدہ زہرا پاک صحابیہ نہیں ہے، صحابی ہیں، بے شک حسنین کریمین صحابی نہیں بے ہے، شک بے شک تو بھائی وہ تو صحابی بھی ہیں، وہ ستارے بھی خود ہیں اور کشتی بھی خود ہے، بے شک رہنمائی کرتے ہیں، بس جو ان کا دامن تھام لے اس کا بیڑا، سبحان اللہ، سبحان اس کا اللہ، بیڑا۔ واہ، اب میں عرض کرتا ہوں بھائی، سرکار کے جسم اطہر کے قریب جو بندہ بیٹھ وہ صحابی، اگر کسی بیوی کو قرب خاص نصیب ہو گیا، آقا کا اللہ اکبر قرب خاص نکاح ہو گیا سرکار کے ساتھ، اور وہ نکاح کے بعد ازواجہ امہاتہم، سبحان اللہ نکاح کے بعد جس میں ظاہر کے قرب خاص کے بعد وہ مومنوں کی ماں بن گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان بے اللہ، شک مومنوں کی۔ ماں بن گئی، اچھا آپ یہ بتائیں بھئی سرکار کے ازواج مطہرات سے نکاح جائز ہے؟ نہیں نہیں، بولو نہیں نہیں، نہیں نہیں ہے نا، حرام ہے نا، حرام نکاح حرام ہے، حرام ہے ان سے۔ کیوں حرام ہے؟ آہ، حرمت نکاح کا سبب کیا ہے؟ یہ نسبت تو ہے لیکن وقت بتا، نسبت تو آپ کو بھی ہے، اللہ آپ نہیں ہیں سرکار کی امتی، بے شک واہ، بھائی ایک نسبت ہے، ایک قرب ہے، ایک قرب خاص ہے، سبحان اللہ ان سے نکاح کیوں حرام ہے؟ اللہ اکبر یہ بتاؤ۔ واہ بس اب دماغ رک گئے نا، بعض لوگ اکثر لوگ سطحی ذہن والے لوگ کہتے ہیں جی اس لیے حرام ہے کہ وہ مومنوں کی مائیں جو، اللہ اس میں تو شک ہی نہیں، بے شک مومنوں کی مائیں ہیں، قرآن سے ثابت ہے، مگر وہ حقیقی مائیں نہیں ہیں، وہ ایمانی مائیں ہیں، بے شک وہ روحانی مائیں ہیں، وہ نورانی مائیں ہیں،
حقیقی مائیں نہیں. کیسے بھی تو کہہ رہے حقیقی مائیں نہیں ہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ حقیقی مائیں نہیں ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جگر گوشہ شمس العلماء ڈاکٹر سید مسعود جاوید شاہ سے بخاری. حقیقی مائیں نہیں ہیں. میری بات کی طرف غور. میں بہت بڑا مسئلہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ حقیقی ماں کی اولاد سے نکاح نہیں. بے شک. جو ہماری ماں ہے اس کی اولاد سے نکاح ہو سکتا ہے؟ حرام ہے. ہماری ماں کی اولاد ہماری بہنیں ہیں، ہماری ماں کی اولاد ہمارے بھائی ہیں، تو بہن سے بھی نکاح حرام. تو جناب اب غور کیجیے، جب حقیقی ماں کی اولاد کی نکاح حرام ہے تو کیا ان ماؤں کی اولاد سے نکاح نہیں ہوئے؟ حضرت عثمان غنی کا نکاح جتنے بات دی گئے سیدہ خدیجہ بن کبریٰ کی دو بیٹے تھے، دو بیٹیوں سے، اور مولا کائنات امام المشارق والمغارب باب مدینۃ العلم مظہر عجائب والغرائب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کلم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نکاح سیدہ خدیجہ بن کبریٰ کی بیٹی جو پوری کائنات کی بیویوں کی سردار ہے، سبحان اللہ. بے شک. سیدہ نساء الجنہ جو اما حوا کی سردار ہے، جو سیدہ آسیہ کی سردار ہے، جو حضرت حاجرہ کی سردار ہے، جو حضرت مریم کی سردار ہے. اور اللہ رتبہ دے تو کیا ہمارے آقا سے ان کے ماں باپ کا مقام بلند ہے؟ نہیں. زہرا پاک بھی سب سے، سبحان کیونکہ اللہ. ہمارے آقا نے فرمایا نا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ. اب جسم مصطفیٰ کا قرب ملا صحابی ہو گیا، جسم مصطفیٰ کا قرب ملا ام المومنین ہو گئی. تو جناب بتاؤ پھر جسم کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. اس جسم کا اور جو کل کا حکم ہوتا ہے وہی جز کا حکم. میرے نبی نے کہا سیدہ فاطمہ الزہرا میرے جسم کا حصہ. اور ہمارے آقا اللہ کے کرم سے پوری کائنات کے عظیم المرتبت انسانوں سے بھی افضل. بے شک. کیونکہ جب نبی رسول مرسل پیغمبر سب میرے نبی کے مقتدی ہیں، مرید ہیں اور آپ کے تابع ہیں، اور آپ سے ہی ان کو یہ ساری فضیلتیں ملی. میں ایک بات کی اگر دلائل شروع کروں نا تو پھر تو آج رات شیخ صاحب بھی یہیں بیٹھے رہیں گے، ان کا لنگر بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور فقیر بولتا رہے گا. میں تو اختصار کر رہا ہوں بھائی، ورنہ یہ موضوع بہت لمبا ہے. بے شک. غور کیجیے، حالانکہ میں اس موضوع پہ گفتگو کرنے نہیں آیا، پتہ نہیں میں کس پہ گفتگو کروں، لیکن یہ میرے بھائی نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے حکم دے دیا. میں ان کے علاقے میں لگاتار 3 دن تقریریں کرتا رہا، دن کو اور رات کو. تو جناب غور کیجیے، یہ تو ہمارے پرانے محسن ہیں، بہت پرانے استاد بھائی تو ہیں ہی ہیں، اس میں تو شک ہی نہیں. مگر یہ ہے کہ بھائی جس استاد سے ہم نے حدیث پڑھی ہے اسی استاد مکرم سے ان میں بس یہ ہے کہ ہم ذرا 2 دن پہلے آ گئے، یہ بعد میں
کیونکہ میں اب اس وقت بوڑھا ہو چکا ہوں. جوان آیا تھا لاہور بالکل یم، اور سن 78 میں 79 میں میں گیا تھا حج کرنے. مجھے اس وقت یہ لفٹیں شفٹیں نہیں تھی، سیڑھیوں کے ساتھ جانا. 5ویں منزل پہ ہماری یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا، دوڑتے ہوئے جاتا، دوڑتے ہوئے پیدل مینا مزدلفہ پیدل بھاگے. پہلی سرنگ اس وقت بنی تھی حرم شریف سے مینا تک، 1260 میٹر. جناب اللہ، اب تو میں اس وقت کم از کم 77 سال تو مکمل ہو چکے ہیں نا، اور 78واں شروع ہونے والا. جو بندہ 78واں ہو، 78 وہ جوان تو نہیں ہوگا نا. یہ اور بات ہے. ٹھیک ہے، خون علی جس میں موجود ہے اور نور نبی جس میں موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب بندہ الحمدللہ میں بناوٹی سید بھی نہیں ہوں. لوگ جو ہوتے ہیں نا، ایک محلے میں لوہار ہوتے ہیں، دوسرے میں سید. میں وہ بھی نہیں. الحمدللہ. لاہور کے ہزاروں آدمی میرے پنڈ میں ہیں. بے شک. میری پہلی گھر والی فوت ہوئی، لاہور کے لوگ وہاں جنازے بے شک. ختم کے لیے گئے. اب دوسری فوت ہو گئی، اب پھر بھی لاہور کے لوگ ہیں، یہاں بھی وہاں بھی. تو جناب بندہ اب میرا ارادہ نہیں ہے نکاح کرنے کا، کیونکہ میں یہ ڈرتا ہوں کہ بھئی ایسا نہ ہونا جو میرے نکاح میں ہے وہ بیچاری اللہ کو پیاری ہوئی، جو دنیا سے تنگ ہو وہ بے شک میرے نکاح میں آئے. اور کی تو جناب میں عرض کر رہا ہوں، میں نے اپنے استاد صاحب سے پوچھا تھا، علامہ غلام خان سید سے، کیونکہ ہماری ذرا استادی شگردی بھی تھی اور دوستی بھی تھی. میں نے کہا سرکار سبحان اللہ. شادی کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ نکاح تو سرکار کی سنت ہے. سرکار مایا جان نکاح میں سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یہ نکاح میری سنت ہے، اور جب میری سنت چھوڑے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. میں نے یہ شادی جو کام میں کر رہا ہوں نا، اگر میں شادی کر لوں تو یہ کون کرے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان پھر اللہ. تو میری توجہ بیوی کی طرف، بچوں کی طرف ہو جائے گی. اور میں تو قرآن کی تفسیریں لکھ رہا ہوں، میں حدیث کی شروحات لکھ. سبحان اللہ. ہم نے بخاری اور مسلم کی بے شرح شک، کی، بے شک. 2 مرتبہ قرآن کی پوری تفسیر کی. سبحان اللہ. اس کے علاوہ کئی کتب لکھی ہیں. بے شک. بس انہوں نے کہا میری خواہش یہی ہے، بس یہ لکھتے 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 پڑھاتے پڑھاتے میری زندگی تمام. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسے جناب بندہ، اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اب میں نے آپ کو کوئی کہانی سنائی، نہیں. کوئی حکایت، کوئی جب کی بات نہیں، قرآن اور حدیث. بے شک. میرے آقا کے جسم کے حصے کا نام ہے سیدہ فاطمہ. سبحان اللہ. اور اللہ کی قسم ہمارے آقا کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. جب سیدہ فاطمہ تشریف لاتی ہمارے آقا کھڑے ہوتے. سبحان اللہ. بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے. کیا بات. سبحان اللہ. دنیا کو دکھاتے تھے کہ اگر ایمان قائم رکھنا ہے تو زہرا پاک کے وفادار بن کے رہنا. اگر زہرا کی گستاخی کی تو میں تمہیں مدینے میں نہیں آنے دوں گا. کیا بات ہے. اللہ اللہ اللہ. مدینے میں نہیں آنے دوں گا. وہیں سے واپس بے شک. حضرات محترم، یہ دور بڑا پرفتن دور ہے. اللہ کی قسم. اب میرا اگر تعلق علامہ محمد اشرف صاحب سے ہو، یہ اگر خدا نہ خواستہ خاتم بتاؤں یہ کوئی غلط بات کہہ دیں تو میں اس غلط بات کو غلط نہیں سمجھوں گا. کیوں؟ اشرف صاحب نے کہی ہے جی، اشرف صاحب نے کہی ہے. یہ دور اب کیوں چل رہا ہے؟ اگر جاہل کوئی بکواس کرے اور ہمارا تعلق اس سے ہے تو اس کے پیچھے
نبی کی شہزادی کی عزت کی پرواہ نہیں، مولا علی کی عزت کی پرواہ نہیں، پنجتن پاک کی عزت کی پرواہ نہیں، اولیاء کی عزت کی پرواہ نہیں۔ جناب بس جو کچھ میرا ان پڑھ امام کہہ دے بس وہی سمجھ، ان پڑھ امام بے نتنا خدا را بے شک حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ واہ 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 جس کو نہیں پتا اب آپ دیکھیں الحمدللہ کا کیا معنی ہے؟ تمام تعریف الحمدللہ کا تمام تعریف اللہ کے لیے، تمام تعریف اللہ کے تمام لیے، تعریفیں اللہ کے لیے۔ اب ذرا غور کرنا، الحمد واہ حمد واحد ہے، بے شک حمد واحد ہے۔ واحد ہے، اللہ اکبر تو یار معنی جمع کا کیوں ہوگی؟ کیا بات ہے ماشاء اللہ مجھے ایک جگہ ہمارے مریدین تھے ادھر ضلع بہاڑی میں، ایک مترو تھانہ مترو ہے، وہاں رہتے تھے۔ میں نمبردار کے اتفاقاً ڈیرے میں بیٹھا تھا تبلیغی جماعت کے ساتھ۔ ایک لڑکا آیا، اس کا باپ ہمارا مرید تھا، وہ تھا فوت ہو گیا۔ انہوں نے جو مجھے دیکھا نا، مجھے دیکھا وہاں بیٹھے ہوئے واپس چلے، ان کو پتہ تھا کہ یہ تو قاتل بیٹھا ہے، ہمیں قتل کر جانے گا۔ واپس نماز کا وقت آیا، میں مسجد میں چلا گیا نماز پڑھ۔ وہ لڑکا مجھے کہنے لگا جناب مہربانی کرنا میرے گھر بھی دعا کے لیے تھے۔ میں نے کہا ضرور آؤں، تیرا باپ ہمارا مرید تھا اور تجھے میں نے آج مردود دیکھا، تیرے گھر ضرور آؤں۔ میں چلا گیا، میں نے کہا میں ان کے ساتھ کیوں کر رہا تھا، یہ سرکار کی گستاخی کے ساتھ۔ کہتے جی میں الحمدللہ میں نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے، میں نے ایم ایڈ کیا ہوا ہے، میں ٹرینڈ ہوں، اتنے سال ہو گئے میں ٹیچنگ کر رہا ہوں، اور 2 سال سے قرآن و حدیث کی تحقیق میں لگا ہوا ہوں۔ میری تحقیق کے مطابق اس دور میں اگر کوئی سچی جماعت ہے تو وہ یہی تبلیغی جماعت ہے۔ استغفر اللہ۔ میں اس کے گھر بیٹھا تھا، میں نے کہا یار ٹھیک ہے، میں تو نہ میں ماسٹر کی ڈگری والا ہوں، اگرچہ ہماری صنعت کو ڈبل ایم اے کا درجہ حاصل ہے، تو جناب بندہ، میں نے کہا یار میں تو کوئی ماسٹر کی ڈگری والا بھی نہیں، میں محقق بھی نہیں، صرف یہ ایک بتا مجھے، یہی بات میں نے پوچھی۔ میں نے کہا مجھے بتا الحمدللہ کا معنی کیا؟ اللہ کہنے لگے میں آپ کے سامنے کہوں، میں نے کہا آپ کے سامنے تو اتنا بڑا ماسٹر کی ڈگری والا، تو جناب درس و تدریس کرنے والا، تو تحریر کرنے والا، تحقیق کرنے والا، ریسرچر بندہ ہے، میں نے تم سے کوئی مشکل لفظ تو نہیں پوچھا نا، بتا مجھے الحمدللہ کا معنی۔ جس طرح ہر بندہ بین السطور ترجمہ پڑھ کے جانتا ہے بھی تمام تعریفیں اللہ کی، اس نے بھی یہی کہتے کہ جی تمام تعریفیں اللہ کی۔ میں نے کہا مجھے بتا حمد الحمد، حمد واحد ہے یہ جمع؟ کہنے لگا یہ واحد۔ میں نے کہا معنی تم نے جمع کا کیا؟ کیا بات ہے، واہ۔ ایک تو معنی تم نے جمع کا کیا، دوسرا پھر تاکید لگائی تمام کی۔ عجیب معاملہ ہے بھائی، لفظ جو ہے وہ واحد ہے اور تو اس واحد لفظ کا معنی کثرت سے کر رہا ہے، تمام بھی ساتھ لگا رہا ہے، تمام تعریفیں اللہ کی۔ تو بتائیے تمام تعریفیں کہاں سے نکل رہی؟ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، جو کچھ عرض کر رہا ہوں صحیح، بالکل بے شک۔ جواب کیا دیا؟ کہتے ہیں جی وہ مترجمین نے یہی لکھا۔ میں کہا بس لعنت ہے تجھ پر، یہی تعلیم کہتے ہیں کہ تو تیرے سامنے مرزائی کا ترجمہ آ گیا ہو، جبریہ کا آ گیا ہو، قدریہ کا ترجمہ آ گیا ہو، معتزلہ کا ترجمہ آ گیا ہو، خارجی کا آ گیا ہو، ناصری کا ترجمہ ہو، تجھے کیا پتہ کہ ترجمہ کرنے والا کون ہے؟
بس میں نے صحیح ترجمہ دے کے موقع بنا پھر رہا ہے. مجھے بتا میں اب تقریر تیری مسجد میں تمہاری پنڈ کی مسجد میں نے تقریر کرنی ہے تیرا خوب مقامہ کروں. اللہ نہیں بھی ہم نے پتہ نہیں میں نے کہا پھر توبہ کر پھر میں بات نہیں کروں. عجیب لوگوں تمہارے درویشی کو دیکھ کر تحقیق کی ہے یہ جماعت. تجھے کیا پتا اندھیرے جماعت وہ صحیح ہے جو نبی کے در کے کتے کا بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نہیں ہے کہ نبی کے صحابہ کو بھونکے نبی کی اہل بیت کو بھونکے نبی کے پیاروں کو بھونکے جناب بندہ اور نبی کی امت کے ولیوں کو بھونکے. یہ صحیح حق والے نہیں ہو سکتے. کچھ معیار بھی پرکھنے کا ہونا چاہیے نا جناب بندہ. مگر بھی اب تو اندھیر کھاتا چل رہا ہے. اب اندھیر کھاتا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ صحابی ہے. اور صحابی کون ہے؟ جس کے چہرے کو دیکھو جہنم حرام. سبحان اللہ. جس کے چہرے کو دیکھو جہنم حرام. جہنم حرام. میرے آقا نے فرمایا لا تمس النار مسلم الرانی اور رام الرانی. جس مومن نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا جہنم چھو بھی نہیں سکتا. اللہ. اور یہ میں عرض کر دیا ہوں کہ سرکار کو صرف مومن ہی دیکھ سکتا ہے. اللہ کی قسم مکہ میں ساتھ رہے مدینہ میں ساتھ رہے ایمان پلے نہیں تھا مرے محبوب کو نہیں پہچانتے. ہم لاہور میں رہتے ہیں کہیں بھی بیٹھے ہیں ہمارے دل میں مدینے والے کی محبت ہے. جب اللہ کی قسم مریں گے قبر میں جائیں گے فرشتے پوچھیں گے ماں کنتم تقولون فی ھذا الرجل. ہم پٹ کہیں گے ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہچانتے ایمان کی دولت ہو پھر میرے نبی کے جسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے ورنہ نہیں. اور مومن کون ہے؟ یحب علی مومن سبحان اللہ. علی کا محب مومن علی سے دو کرنے والا منافق. اس لیے میں نعرہ لگواتا ہوں ہر صحابی نبی جنتی جنتی. مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. جو مانتے ہیں بولیں باقی جو. سبحان اللہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ہر دشمن علی لعنتی لعنتی ہر لعنتی دشمن علی لعنتی جو لعنتی. نہیں کہے گا لعنتی وہ کتا خود لعنتی. بے شک. میں اس کے لعنت کی بچھاڑ کرتا ہوں. ہر دشمن علی لعنتی لعنتی. ہر دشمن علی لعنتی لعنتی. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. واہ واہ کیونکہ واہ. صحابی بن ہی وہی سکتا ہے حضرت جس میں ایمان ہو اور ایمان ہے ہی نہیں جس کے دل میں محبت علی ہے. غور کریں. اس لیے جناب بندہ ہم کھڑے سعودی والے کھڑے سعودی. بے شک بے شک. یہ نہیں ہے کہ بس ہم صرف گالیاں نکالنے میں بیٹھے ہیں. اب تو یہ دور آ گیا ہے بدبخت اور بدقسمت لوگ سوشل میڈیا ہاتھ آ گیا ہے بس صرف سیدوں کو ہی گالیاں نکالنے کے لیے. ہر سید کو گالیاں نکالی جاتی جبکہ میرے آقا کا فرمان ہے اقربوا اولادی الصالحون للہ والطالحون لی. میری اولاد کی عزت کرو اگر نیک ہے تو اللہ کے لیے اگر اعمال میں کچھ کمزوری ہو تو مجھے بھی. مطلقاً حکم دیا. اور جب میرا نبی حکم دے جب امر ہو اقربو فعل امر ہے
تو للوجوب الامرو للوجوب واجب ہو گیا نبی کی نسل پاک کا احترام کرنا. اعلیٰ حضرت ان پڑھ بندے کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کیوں کہہ دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ یار. کبھی نور بھی کافر ہوتا ہے نہیں ہے جی, نور بھی, اور پھر نور کو ناپاک جگہ میں بھی رکھا جاتا ہے نہیں. اور اللہ کی قسم دیکھو دودھ نور ہے کہ نہیں؟ نور دودھ نور ہے. آپ پلیت برتن لے کے جائیں نا, گجر آپ کو دودھ نہیں دیں گے, ہٹ جا پاگل کہیں کے, دودھ لینے آیا تو ناپاک برتن لے کے آیا. اور میرا رب تھا جس نے ناپاک برتنوں میں رکھا نبی کے نور کو, علی کے نور کو. اللہ اکبر. ہے واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے آقا فرماتے ہیں لم ازل انقل من اسلاب الطیبین من ارحام الطاہرین. واہ واہ واہ. حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک جس صلب میں میں آیا ہوں وہ طیب تھا, اور جس وطن میں آیا ہوں وہ طاہر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن جناب اس دور کے ایسے موذی بولے کتے پھرتے ہیں جو نبی کے والدین کے ایمان کے خلاف. مومن نہیں تھے وہ, اور نبی کے والدین مومن نہیں تھے, وہ کتے تو کہاں سے مومن بنا؟ جی بہت خوب. جس نے رات دن نبی کی ذات پہ پہرا دیا, کون تھا نبی کی ذات پر پہرا دینے والا؟ جس کے اس پہرے کو, اس خدمت کو, اس پیار کو رب نے اپنی طرف منظور کیا. علم یجد کا یتیم فآوا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا یہ بات. نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے جی اس دور میں تو کیونکہ پیر بیچارے پڑھے ہوئے نہیں ہیں, لیکن سارے کو ان پڑھ نہیں ہیں. اس وقت کیا اغواس اقطاب اولیاء ختم ہو گئے, اب ولی نہیں ہے. لیکن یہ عرض کر دوں بے علم نتوا خدا نہ سنا, جس نے تخت اٹھایا تھا بلقیس کا وہ صاحب علم تھا. قرآن میں رب نے کہا کان الذی عنده علم من الکتاب. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذات محترم یہ عجیب قسم کا اندھیر چلا ہوا ہے. بہرحال جناب بندہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں, اور جو صحابہ کی عظمت ہے وہ حضرت امیر معاویہ کی. اگر ایمان سے بتاؤ سارے صحابی صدیق اکبر کیسے؟ نہیں یار صدیق اکبر بھی تو صحابی ہیں. کیا بات. اللہ مگر وہ ہیں افضل البشر کے نام افضل البشر. بعد الانبیاء. یہ نہیں ہے کہ ہر صحابی برابر ہوگا. ہر صحابی ان کے مدارج و مراتب میں تفاوت ہے. کچھ وہ صحابی ہیں جو خلفائے راشدین ہیں, کچھ وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں, کچھ وہ صحابی ہیں جو بدری ہیں, کچھ وہ ہیں جو عہدی ہیں. جناب بندہ ان میں فرق ہے, ان کے مقام میں منصب میں فرق ہے. بہرحال آج باوجود تمام تعریفیں اللہ تمام قدر تھوڑا الحمدللہ. اللہ. یہ آج میرا جو بھائی بیٹھا ہے نا, یہ استاد بھائی ہم درس بھائی, یہ مجھے چھوڑ دے کہتے وہ بتا حضرت صاحب میں نے تو سمجھا سارے سمجھ گئے ہوں گے, دیکھو نا اب مانا جو ہو رہا ہے حضرت ماتے وہ سب تاریخی بات کر رہے ہیں تمام. تو میرے بھائی ہم کے اوپر جو الف لام لگا ہوا ہے نا, الف لام, یہ الف لام استغراق کا ہے, استغراق کا. اب اس میں 3 عموم ہیں. تعریف کا عموم ہے, تعریف کرنے والے کا عموم, اور جس کی تعریف کی گئی اس کا عموم. تمام تعریفیں تمام تعریف کرنے والوں کی تمام زمانوں میں
ایک تعلیم ہے زمانے تمام زمانوں میں جس کی بھی تم تعریف کرو، مدینے والے کی کرو، کسی نبی کی کرو، کسی ولی کی کرو، کسی چیز کی، کپڑا بن گیا پیارا اس کی تعریف کرو، کوئی شے برتن پیارا بن گیا، یعنی فرمایا جس کی بھی تعریف کرو گے، جو چیز اعلیٰ ہوگی قابل تعریف وہ اللہ کی اس لیے الحمدللہ یہ الف لام جو ہم کے اوپر ہے نا، یہ اس کا کمال ہے. یہ الف لام جناب یہ 4 قسموں پر ہے. الف لام جنسی بھی ہے، استغراقی بھی ہے، آگے خارجی بھی ہے، آگے ذہنی بھی ہے. دیکھو نا حضرت یعقوب علیہ السلام بولنا کہتے ہیں کہ کوئی علم غیب ہوتا تو پھر ان کو پتہ نہ لگ جاتا کہ یوسف کو قتل کریں گے، وہ کیا کریں گے، لیکن انہوں نے تو بھیج دیا. میں نے کہا پاگلو، نبی نے تو بتا دیا تھا سب کچھ، لیکن اللہ کا حکم تھا نا کہ جب بھائیوں نے کہا تھا نا کہ اجازت دیں یوسف کو، ہم بھائی ہیں، ہم جائیں گے اکٹھے کھیلیں گے دوڑیں گے، فرمایا یار تم اس کی حفاظت نہیں کر سکو گے. جناب عجیب ہے، ہم آخر اتنے بھائی ہیں، ایک یوسف کی نہیں ہم رکھوالی کر سکیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اخافو ان یأکلہ الذئب. یہ نہیں فرمایا کہ اخافو ان یأکلہ ذئب، نہ یأکلہ الذئب. فرمایا مجھے خوف ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. اب ذئب پر جو الف لام لگایا یہ آدھے ذہنی کا تھا، اور ہمارا جنگل کا بھیڑیا تو یوسف کے کون چومے گا، ہمارے ذہن والا بھیڑیا اللہ پہلے بتا دیا. اب تو جائے نا تجھے پتہ نہ چلے، اس میں ہمارا قصور ہے. حضرات محترم، یہ جو 8 سال 9 سال ہم لگاتے ہیں نا، یہ بھی اب سستے ہو گئے ہیں، ورنہ پہلے ہمارے بزرگ 20 سال پڑھتے اور دور دراز جاتے پڑھتے، ایک ایک مضمون پڑھتے. ہمیں تو اب مدرسے میں سارے مل جاتے، اور وہ بھی ہمارے خیر اساتذہ، ہمارے دور کے اساتذہ محنت کیجیے. اللہ کی قسم میں مسجد میں بیٹھا ہوں، جن سے ہم نے موقوفاً علیہ پڑھا ہے، ہم نے ان کو سوتا ہوا نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نماز تہجد دارالحدیث میں آ کر پڑھتے تھے، نوافل پڑھنے کے بعد ایک سبق پڑھا، اللہ، پھر نماز فجر کی جماعت پڑھی کرا، پھر دوسرا سبق، اور رات کو مذاہب بھی بہت پڑھتے تھے. اور پھر رات کو جو ہے نا ایک ایک کمرے کی کھڑکیوں سے دیکھنا، کان لگا کے چلنا. اب جو مولوی گپے لگا رہے ہیں، صبح سبق کے وقت کہنا مولوی پڑھ کوئی بات. اب مولوی نے گپے لگائی، مطالعہ کیا نہیں، عبارت صحیح نہیں پڑھ سکتا. تو یہ نہیں ہے کہ کان پکڑو ہوئے ڈنڈا لے آؤ نا، بس مذمت ہوئی گیا مولوی تمہیں شرم نہیں آتا، ایڈی لمبی تیری داڑھی ہے، رات کا پک پک کرتا رہتا ہے، مطالعہ نہیں کرتا، حیا کر. بس اس کے لیے یہی کافی ہے. اور ہمارے استاد سے اللہ فرماتے تھے کہ میں جو کتاب تمہیں پڑھا دوں گا 20 سال نہ دیکھنا. سبحان اللہ. 20 سال کے بعد پڑھاؤ گے میں نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں، اور کیونکہ یہ میرا بیٹا تاخیر سے آیا ہے، ایک چھوٹی سی نعت ان سے سن لیتے ہیں. سبحان اللہ. انشاءاللہ دعا کریں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ.